رائٹ مولانا چیخے مار رہے ہیں کہ میرا الیکشن لوٹ لیا گیا، وہ ان کے خلاف نہیں پوچھ لیں ان سے، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں ہمارے ساتھ وہ اکٹھے اسی لیے کیونکہ نہیں ابھی ہوئے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں ہمیں ہروایا گیا ہے، نیشنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلوچستان میں ہروایا گیا ہے، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ ہمیں کراچی میں ہروایا گیا ہے، جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہروایا گیا ہے جی شیخوپورہ میں، اور ہماری پوری بیلٹ جہاں پہ ہم کبھی نہیں ہارے وہاں پہ ہمارے برج الٹ گئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص، یہ تو ایک سیاسی وجہ ہے جس کو آپ کو سوچنا پڑے گا جی میں واقعی الٹ گئے، میں بار بار آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بھی خوش نہیں تو اس کا مطلب ہے پروسیس ٹھیک نہیں ہے، اور اس پروسیس کو ٹھیک سر ہم ابھی بھی خرابیوں کی نشاندہی کر جی میں اگر آگے بڑھیں آگے اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حتمی طور پہ اس وقت نہ ہم ان پہ اعتبار کر پا رہے ہیں نہ یہ ہم پہ، حتمی طور پہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ جا کے کچھ کر دیں گے، ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے نہیں بات کرنی، ان سے بات کریں گے، کن سے کریں گے، ان سے نہیں کریں گے، ان سے بات کریں گے، بات یہ وہ یہ نہیں کہہ رہے، چھپا نہیں رہا کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی ہم پاور سینٹر سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو ایک سیکنڈ اگر آپ اجازت جی بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس اعتماد کو بحال کرنا ہوگا، سولوشن اگر کرنا ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں اعتماد بالکل نہیں ہے، ہمیں بالکل اعتماد نہیں ہے ان پہ، اور میں یقینی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں انہیں ہم پہ نہیں ہے، لیکن یہ راستہ تو ڈائیلاگ کا کھولنا پڑے گا نا، بیٹھ کے بات تو کرنی پڑے گی تو اعتماد ہوگا، کانفیڈنس بلڈنگ تو کرنی پڑے گی نا، گفتگو کے ذریعے ہی ہوگی۔ کوئی کانسیپٹ دیکھیے اب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر جو دھاندلی یا مداخلت ہے نا اس کا پیمانہ بڑھتا جا رہا ہے، اور 2024 میں جو آپ نے دیکھا وہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، نہیں ہم 18 میں کر سکتے تھے، نہیں جی there's apples and oranges، یہ تو کیسی تو یہ اب یہ لمبی بات ہوگی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیے کہ تب آپ ایک ماحول بنایا گیا، آپ نے فارم 45 ہی نہیں دیا کہ ہم آگے آپ کو دکھاتے کہ دیکھیں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ جمع ہو کے 47 میں بنا ہے۔ ملک صاحب میں آئے، آپ پولز اٹھا کے دیکھ لیجئے، 2018 میں جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس سے اتنا کوئی بدل کے ریزلٹ نہیں آیا، آپ پولز اٹھا کے دیکھ لیجئے، سارے پاکستان کے پولز کہہ رہے تھے کہ 85 سے لے کے 110-15 تک پی ایم ایل این کی سیٹس ہوں گی۔ دیکھیے سر 2024 میں پنجاب جیتی ہوئی طریقے سے 2024 میں آپ کے جو ایگزٹ پولز بھی تھے نا، جو فافن کی رپورٹ میں بھی ہے، پتان کی میں بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں جو 2024 میں ہوا ہے آپ اس کو کمپیئر نہیں، میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہے، بہت بڑا میگنیٹیوڈ ہے، اور اس سے پہلے جو آپ نے ایک جماعت کے ساتھ کیا، نہ صرف کہ نشان چھینا، ہر بندے کو نشان تو میرا بھی چھینا، ہر بندے آپ لوگوں نے سر ہر بندے کو یہ بحث آپ جانتے ہیں، نہیں مگر سینیٹ الیکشن کی بات کریں گے، ایک سیکنڈ کے لیے کیوں چھینا، یہ نہیں میں کہتا آپ کا الیکشن میں بتاؤں 18 اور 24 میں بڑا فرق کیا ہے، 18 کا الیکشن پری مینج ہو گیا تھا، ساؤتھ پنجاب محاذ بن گیا تھا، ساؤتھ پنجاب دے دیا گیا تھا، مان لیتے ہیں نا، اگر مان لیں فرق ہے، اور اس میں تو مینج کرنے کے بعد بھی، ڈبے بھرنے کے بعد بھی مینج نہ ہوا، پھر اپنے سے مرضی سے خواہشات پہ مبنی رزلٹ بنائے، میڈم ایسا مت کریں، مرضی کے ووٹ لکھے، جی ٹی روڈ پہ آپ اتنی جیت سکے، اس سے بڑا نون لیگ کے ساتھ کیا خراب ہو سکتا ہے، یعنی اس کے باوجود آپ کی حکومت، مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی بات میں تینوں کی مان لوں تو پھر آپ نے کیوں نہیں فارم 45 دیے؟ اگر یہ پری مینج 2024 کی بات کریں نا، نہیں آپ 2018 کی بات کریں نا، 2018 میں زیادتی ہے، 24 میری بات سنیں، I generally don't make comparisons، جب تک ہم اس بات پہ نہیں پہنچیں گے کہ الیکشن کا پروسیس ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتے ہیں اگر ہم اگری کریں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہو رہے، اور ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے کہ آپ کو ایک comparison I never believe in comparison، اگر میں آپ لوگوں کی بات مان بھی لوں تو کیا ہوگا؟ آپ میری بات سنیں، میں کبھی کمپیریزن نہیں کرتا، کیونکہ خرابی 20% کی بھی خرابی ہے، وہ خرابی 70% کی بھی خرابی ہے، آپ نے 20% بھی ٹھیک کرنا ہے، 70 بھی ٹھیک کرنا ہے، بٹی صاحب یہ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے؟ نہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اعتماد کا فقدان؟ نہیں، اس کی وجہ مفادات ہیں، ذاتی مفادات ہیں، یہ ایک ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں، جمہوریت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ووٹ کی عزت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، سارے سب کے سب، کچھ ہیں، کہیں کچھ تھوڑے زیادہ ہیں، کوئی بڑے ہیں، کئی موروثیت ہے، کئی 60%، یہ ایسے جیسے الیکشن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ اسمبلیاں بیچے گی، جمہوریت بیچ دے گی، مولانا صاحب سے پوچھا 2018 میں تو انہوں نے کہا 2018 میں جو ہوا ہے وہ یہ تو یہاں جو ہوا یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اور 2018 میں دھاندلی ہوئی،
لیکن یہ جھرلو پھرا ہے، مینڈیٹ پورے کا پورا چورا ہے. ان کی تو 17 کے 30 سیٹیں تھیں اور یہ اچھا بالکل اچھا آپ کے لوگ کہتے ہیں، آپ کے اپنے لوگ آپ کے لوگ کہتے ہیں یار 2 پہ بنی ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یار 17 پہ بنی ہے. چلو یار کوئی نمبر 117 پہ بنی ہے سر، چھوڑیں. اچھا ان کا سر یہ ایک اوپر میں نے ان کے بڑے سینئر آدمی سے پوچھا، میں کہا جی وہ آپ کون فلانے ہے سیال یار؟ کوٹ مجھے کی ملائے نا ان سینئر ایک سیٹ وہ جیت گئے تھے. میں نے کہا نہیں جی 5 سے 5 ہار گئے. اچھا سر جی ایک تو بلا دوں گا ویسے. ملائیں مجھے. ایک کی شکست میں دوسرے کی فتح ہے اور ایک کی ہار میں دوسرے کے مفادات. تو جمہوریت کے جیتنے کی لڑائی کوئی نہیں لڑنا چاہتا. ہاں دوسرا یہ ہے کہ یہ چند آقا ہیں جو سارا کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، نیچے غلام در غلام ہے، کوئی کسی کی ویلیو نہیں ہے، کوئی اوقات. ایک بیان پہ بندہ نکال یعنی عمران خان صاحب نے کہا میں مذاکرات نہیں کرنے تو کوئی کچھ نہیں کر کسی کی سکتا. جرأت میاں صاحب نے کرے، کہا میں یہ نہیں کسی کی مانتا جرأت تو کرے. تو آپ کو لگتا ہے کہ میں بھٹی صاحب سے سو یو تھنک کہ مجھے یہ لگتا ہے ان کو یہ خوف ہے، یعنی ان کو یہ خوف ہے کہ اگر ہم نے بات چیت شروع کی یہ جا کے ڈیل کر لیں گے، اور ان کا لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان سے بات چیت کی تو ہمارا یہ بھائی جان اس کو اگر آسان جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسان جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے دونوں کا منہ اس طرف ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریجیکٹ کریں ہمیں سلیکٹ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا تابعدار کوئی نہیں، ہم پرانے لاڈلے ہیں، ہمیں کندھے پہ رکھیں پلیز نہ اتاریں. ساڈی گڈی وچ بیٹھ جا بولے گا شکایت لا. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آگے بات کریں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ سارا جھوٹ ہے. آپ بتائیں کر لینا بات ایک مرتبہ تو ثابت ہو جائے گا. تو ہم اب تک کر چکے تھے. آپ سوچیں آپ کہ ایک جماعت کو یہ لے کر آئے، جتنے لوگوں کو آپ لوگوں نے دھوکہ دیا ہے. سنیں اس وقت جو صورتحال ہے نا، ایک وہ لیڈر کو لے کر آئے 4 سال بعد پاکستان واپس، پاکستان کا بڑا مقبول ترین لیڈر تھے میاں صاحب 4 سال کے بعد واپس آئے. انہوں نے سوچا ہون تے بھئی گال بن گئی ہے. ایک فکرہ بڑا مزے کا ہے سر، ایک فکرہ آ گیا ذہن میں، ایک فکرہ 30 سیکنڈ میں میرے پاس ان کو فکرہ ہے تو کبوتر اڑانے سے طوطے اڑنے تک.